ماشاءاللہ تبلیغ میں کافی ان کا وقت لگا ہے، تقریباً 29 ممالک کے سفر ان کے ہو چکے ہیں، تو عربی میں انشاءاللہ بیان کریں گے، تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ابھی انشاءاللہ بیان شروع کریں گے، جو وقت کم ہے تو ساتھ ہی توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ اللہ لله وبرکاتہ۔ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري خيركم من تعلم القرآن۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے خطبہ کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی ما یخشى من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اور حدیث پاک کی ارشاد فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ يا إخواني في الله تبارك وتعالى، لكل عمل نية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تقبل إلا بالنية۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کی ایک نیت ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اعمال قبول ہوتے ہیں نیت کے ساتھ۔ وإلا أنت لو رجعت من السوق تغسل الوجه، وعند الصلاة أيضا تغسل الوجه، ما الفرق بينهما بدون النية؟ کہ نیت کے بغیر تو جو ہے نا وہ آپ بازار سے واپس ہوتے ہیں، دھوڑ ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ منہ دھوتے ہیں، اور نماز کے وقت بھی وضو کے وقت آپ منہ دھوتے ہیں، اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر کیا فرق ہوگا؟ الغسل الأول حينما غسلت وجهك من السوق، رجعت من السوق، هذا الغسل لا يثاب عليه، بازار سے آپ واپس ہوئے ہیں اور اپنا منہ دھویا، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، ولكن حينما تغسل وجهك عند الصلاة يثاب عليه۔ نماز کے وقت آپ چہرہ دھوتے ہیں تو اس وقت اس کا ثواب ہوگا۔ لماذا؟ لأنك تغسل وجهك بنية الصلاة، بنية الوضوء۔ اور یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ جو اس وقت چہرہ دھو رہے ہیں ان نماز کی نیت سے۔ لأنك تغسل وجهك عند الصلاة لأن الله أمرني بالوضوء للصلاة۔ اس لیے آپ چہرہ دھو رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کے وقت وضو کرو۔ ما هو مقصد طلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ كثير من الناس يطلبون العلم بدون أن يعرفوا ما هي نية العلم۔ علم جو حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی اس کا مقصد ہمارا کیا ہے، نیت کیا کرنی چاہیے۔ من علموا الفنون ولكن لا يعرفون النية۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ فنون میں مہارت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، بڑی بڑی کتابیں تخصصات انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھی نیت بھی کرنی ہے۔ أحد العلماء في الجزائر دخل في وكان طلاب كثير، جزائر کے کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو ایک مدرسے میں داخل ہوئے، اس مدرسے میں بہت سارے طلباء تھے۔ في مدرسة المكتبة كتب كثير، لايبراري، كانت كتب كثير، فيه طلاب كثير يقرؤون الكتب،
ہاں کہتے ہیں مدرسے کے جو مکتبہ تھا، مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں، اس میں جو داخل ہوئے بہت سے طلباء اس میں بیٹھے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے کتابوں کا. ہاں كتب التاريخ، تفسير، كتب الآداب، اللغة، كتب المنطق، كتب كانت في هذه المكتبة. اس مکتبے میں ہر قسم کی کتابیں تھیں، تفسیر، فقہ کی، اور اسی طرح لغت کی، آداب کی، اور اسی طرح صرف و نحو کی، ساری کتابیں اس میں فنون کی پڑھی ہوئی تھیں. هذا العالم سأل كل الطلاب هذه الكتب كلها على ماذا تقول لنا؟ هذه الكتب كلها ماذا تقول لنا؟ عالم نے ان طلباء سے پوچھا کہ یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ كل الطلباء قالوا التاريخ يعلمنا التاريخ، الصرف يعلمنا الصرف، كل واحد هكذا قال. بس وہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ہمیں تاریخ سکھاتی ہیں، اور فقہ تو اس طرح وہ سارے نے جواب دیا. هذا العالم قال لا، أخطأتم في الجواب، كل هذه الكتب تقول شيئا واحدا. انہوں نے کہا آپ نے غلط جواب دیا ہے، یہ ساری جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے. تعجب الطلاب فقالوا ماذا تقول هذه الكتب كلها؟ فقال هذا العالم هذه الكتب كلها مهما اختلفت الفنون كيف نرضي الله قبل لقائه. انہوں نے کہا کہ ساری جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ ساری یہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ سے ملنے سے پہلے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. ساری کی ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں. لماذا تدرس النحو؟ ما المقصد من تدرس من درس النحو؟ تدرس النحو وتقرأ القرآن وتفهم القرآن صحيحا ثم ترضي الله به. اب نحو کے پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ نحو پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ نحو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر قرآن کو سمجھیں گے، اور قرآن سمجھیں گے تو پھر اللہ کو راضی کریں گے. لماذا نقرأ التاريخ؟ ليس لكي نعرف المعلومات، هؤلاء الرجال كيف كان علاقتهم مع الله. یہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھی ہمیں تاریخ پڑھتے ہیں کہ تاریخ لوگ تھے، ہمارے اکابرین تھے، ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا یہ ہمیں معلوم ہو جائے. ولذا يا اخواني في الله سبحانه وتعالى مقصد طلب العلم، نية طلب العلم، الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس العالم من يجمع المعلومات كثيرة إنما العالم من يخشى الله. اب علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ. ليس العالم الذي يجمع العلوم كثير، عالم وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ علم جمع کرے، العالم الذي يخشى الله. عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. في العالم كله كم من الحفاظ حفظوا هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ كم ملايين من الحفاظ هذه الآية حفظوا. كم من الحفاظ في الدنيا حفظوا هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اب کتنے حافظ ہیں انہوں نے یہ آیت یاد کی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. معنى هذه الآية يعني نغض البصر عن الحرام، لا ننظر إلى الحرام إلى النساء. اب اس کا معنی ہے کہ بھئی ہماری جو نظر ہے وہ نہ پڑے. ولكن كم من الحفاظ يعملون بهذه الآية؟ اب کتنے حافظ ہیں جو اس کے معنی پر عمل کرتے؟ بہت کم ہے. ولذا نحن أخطأنا الفهم في طلب العلم، ليس طلب العلم معناه جمع العلوم. اس لیے ہمیں جو ہے نا علم حاصل کرنے کے جو مقصد ہے اس میں ہمیں غلطی ہو رہی ہے. ہمارے علم کا مقصد جو ہے نا وہ علم جمع کرنا نہیں ہے، کثرت علم نہیں ہے. في رواية البيهقي ابن عمر رضي الله عنهما يقول تعجب الناس واحدة في 12 سنة. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میرے والد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں یاد کی، 12 سال میں، تو لوگ اس پر تعجب کرتے تھے. نحن نتعلم في 10 سنين كل العلوم، اور ہم جو ہے نا 10 سال میں
ساری کی ساری علوم حاصل کر لیتے ہیں. فقال الناس لماذا ابن سيدنا عمر حفظ سورة 12 سنة؟ سيدنا ابن عمر قال أبي كيف كان يحفظ سورة البقرة إذا حفظ آية لا يحفظ الآية الثانية حتى يعلم ما فيه من الحرام والحلال ويعمل به. تو لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب نے اتنے 12 سال کیوں لگا دیے سورہ بقرہ یاد کرنے میں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ ایک جب آیت یاد کر تو پہلے اس میں جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، حلال حرام کا حکم ہوتا تھا، پہلے اس کے مسائل جانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر جو ہے نا وہ دوسری آیت یاد کرتے تھے. سب کو آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضرت. جی حضرت. جی استاد جی آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے. جی اس کی آواز آ رہی ہے. الله يقول في القرآن الكريم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الله لم يقل ولو أنهم علموا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا مَا يُوعَظُونَ، اس طرح نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر وہ کریں گے جو جس طرح ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں فرمایا تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ نہیں اگر وہ جان لیں جیسا کہ وہ ان کو نصیحت کیا جا رہا ہے، یعنی کا اللہ نے حکم نہیں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ عمل فعل کا واسطہ ہے. هذه الآية واضحة لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا خيرا لهم. الخير في العمل، في العلم، في الفعل. ہاں، خیر جو ہے نا وہ علم عمل کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، کہ اگر فعل کرو گے جیسے یعنی کہ ویسے کرو گے جیسے تمہیں نصیحت کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے. كم منكم أسألكم أن تغذيتم اليوم؟ كم منكم قبل الغداء سميتم الله وبعد الغداء الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام؟ كم منكم؟ اور تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ سنت پر عمل کیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھا. قليل، ولكن كثير من الناس يعرفون السنة، يعرفون هذه الآداب، وعلموا أن العلم هو الفهم. اب پڑھا تو بہت تھوڑوں نے ہے، یہ سنت پر عمل تو بہت تھوڑوں نے کیا ہے، لیکن اکثروں کو اس چیز کا پتہ ہے سنت کا، لیکن عمل تھوڑوں نے کیا ہے. لو كان مجرد العلم ينفع هذا الجوال أيضا يدخل الجنة، فيه القرآن، فيه السنة، هذا حافظ، هذا عالم، فيه صحيح البخاري. اگر علم کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوا جاتا تو پھر یہ موبائل سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن بھی ہے، تفسیریں بھی ہیں، حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے. الجوال أعلم منا بكثير. ہاں، جوال یہ موبائل جو ہے نا ہم سے بہت زیادہ علم رکھتا ہے. حتى في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى الجوال لكي يعلمنا العلم. بعض موقعوں پر جو ہے نا ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ہمیں علم سکھائے. أنت لا تقول لأحد هذا جوالي حافظ القرآن، هذا جوالي ما شاء الله محدث، هذا جوالي مفسر. أنت لم تقل في حياتك قط. آپ نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میرا جو ہے نا موبائل حافظ ہے، میرا موبائل عالم ہے، میرا موبائل جو ہے نا وہ محدث ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا. نفس الشيء الله يقول لك كما نقول للجوال، نحن لا نقول للجوال حافظ القرآن، نفس الشيء الله يقول لنا أنت لست حافظا، أنت لست مفسرا، أنت لست محدثا. یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں جو ہم موبائل کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ حافظ ہیں، نہ آپ مفسر ہیں، نہ آپ محدث ہیں، نہ آپ عالم ہیں. وللإخوان في الله سبحانه وتعالى أولا نصحح النية، إنما ندرس العلم لكي نعمل به. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا عملوا بالإسلام، الطريقة يعني بالإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا، لأنزلنا عليهم ماء، لأن الماء هو أصل الحياة، لولا الماء لما كانت الحياة. فإذا الله عز وجل علق حاجات الإنسان بالعمل بالدين ليس بجمع العلوم. اسی طرح یہی یعنی فرما رہے ہیں کہ بھئی
سر جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. پہلے کچھ کریں اللہ قرآن فرماتے ہیں مہینوں میں لوگ چلتے رہیں دین میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پانی دیں گے. اب پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ پانی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حاجات پر عمل کے ساتھ معلق کر دی ہیں. پر عمل کریں گے تو تمہارے. ولذا يا إخواني في الله سبحانه وتعالى الآن الناس بدأوا يقولون حتى في بلاد العرب ما الفائدة في هذا العلم؟ إذا تعلمنا القرآن والسنة ماذا نكتسب؟ ليس لنا أي تجارة. اسی وجہ سے بعض جنا وہ لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ جنا عرب ممالک میں بھی یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ ہم یہ اس علم حاصل کر کے کیا ہمیں فائدہ ہوگا، کیا جنا ہمیں کما سکیں گے، اس سے نہ تجارت ہو سکتا ہے، قرآن پڑھ کے ہم کیا کریں گے. الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم ملكوا الدنيا كلها. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے تو یہ کہ پوری دنیا پر جو ہے نا وہ حکومت کی ہے، لأنهم صححوا النية في طلب العلم. کیونکہ انہوں نے جو ہے نا یہ علم حاصل کرتے وقت اپنی نیت درست کی تھی. كما لا يأتي فوق لكم البيان. سيدنا عمر سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. لكم صححوا النية صحابة رضي الله عنهم. عندي قصص كثيرة يمكنني أن أذكرها حتى الصباح. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنی نیت صحیح کی تھی. اب اس پر کہتے ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ اتنے میرے پاس قصے ہیں اور وہ بھی صحیح روایات ہیں، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اتنے قصے ہیں کہ میں صبح تک آپ کو بیان کروں تو وہ نہیں ختم ہوں گے. ولذا يا إخواني في الله رب العالمين يقول العلماء كما لله شريك ليس لهذا العلم شريك، لا شريك للعلم كما لله لا شريك. جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس علم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے. ولكن بشرط إذا عمل به. ہاں شرط ہے کہ بھئی اس پر عمل کرنا ہے علم پر. ولذا يا إخواني في الله سبحانه وتعالى الله رب الآيات كثيرة قال الله عز وجل أهم مقاصد طلب العلم العمل به. الأمور بسيطة. يوم من الأيام علماء في السعودية ذكر هذا الحديث الذي رواه الترمذي فليأخذ أحدكم بيمينه وليعطي بيمينه. إذا أردت أن تعطي شيء تعطي باليمين، إذا أردت أن تأخذ شيء تأخذ باليمين. تو کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کا کہ بھئی وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی نیت صحیح کرنی ہے اپنی. تو اسی پر جو ہے نا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سعودیہ میں ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اگر کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لیں اور جو چیز دینی ہے تو بھی دائیں ہاتھ سے لیں. هذا الحديث في الترمذي. اور یہ حدیث کہتے ہیں کہ ترمذی میں ہے. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ويعطي بشماله. پھر حدیث میں آگے ہے کہ بھئی شیطان جو ہے نا وہ لیتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے اور دیتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے. ثم قال هذا العالم يأخذون بالشمال يعطون بالشمال. اب کتنے علماء کرام ہیں کہتے ہیں کہ وہ عالم بیان کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے کتنے علماء ہیں جو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ بائیں ہاتھ سے دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی بائیں ہاتھ سے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے. الشيء البسيط عندك قلم يسألك ولدك أعطني هذا القلم أنت تعطيه بشمالك تأخذه بشمالك لا نبالي به. ہاں کتنے واقعات ہیں کہ آپ سے کوئی قلم مانگتا ہے تو آپ
بائیں ہاتھ سے دے دیتے ہیں، لیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں. الطبيب يعمل بعلمه، المهندس يعمل بعلمه، صحيح؟ الحاسب كاونتر ويعمل بعلمه، كل أصحاب الفنون يعمل في المهة إلا العلماء. حضرت فرما رہے ہیں کہ فنون کے جو ماہر ہیں، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، اب وہ کاؤنٹر ہو گیا، سارے جتنے ہیں وہ اپنے علوم پر عمل کرتے ہیں، فنون پر، سوائے علماء کے کہ یہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. ولذا هؤلاء يستفيدون بعلومهم، يكتسبون دنيا، يستفيدون بعلومهم. وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت پیسہ، کیونکہ مقصد ان کا پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ پیسہ کما جاتے ہیں بہت زیادہ. الطبيب لم يذهب إلى المستشفى ولم يعالج المرضى وجلس في بيته، كيف يستفيد بعلمه؟ اب ایک ڈاکٹر ہے جو بیٹھا ہوا ہے، لم يذهب إلى المستشفى، ہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب ہسپتال نہیں جاتا اور کام نہیں کرتا، مریضوں کا علاج نہیں کرتا، تو کیسے پیسے کمائے گا؟ في بعض الأيام ينسى علمه ولا يستفيد بعلمه. اب ایک وقت آتا ہے کہ بھی وہ اپنا علم بھول جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا پھر. ولذا صاحبوا نياتكم من عز وجل أن تعملوا بهذا العلم المبارك، الله عز وجل يريكم الجنة في الدنيا قبل آخرتكم. اس لیے جو ہے نا اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ جنت، علم پر عمل کرنے کی بدولت جنت میں داخل کریں گے. اور دنیا میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت دکھائیں گے علم پر عمل کرنے کی برکت سے. بیان ختم ہوا، سارے ساتھی جو ہے نا وہ دوسرے کلاس میں جائیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. نعم يقول جزاكم الله خيرا يا سيدي.